ایونٹس گلگت میں ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ٹورزم پہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ گلیشیئرز اتنی تیزی سے پگھلتے ہیں کہ وہ پورا ایک سیلابی ریلا بنا لیتے ہیں، سیلاب کی شکل ہوتی ہے. وہاں پہ دیامر بادشاہ ڈیم چل رہا ہے اور داسو ڈیم کی کنسٹرکشن بھی اسی روٹ کے اوپر ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اثرات بھی وہاں پہ پڑ رہے ہیں. برف باری نہ ہونے کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج درجہ حرارت کے بڑھ جانے کی وجہ سے جو مسلسل گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، ہم اس کو اور وہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کیسے کوپ اپ کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں؟ ٹورزم کی آپ بات کریں، کلائمیٹ کی آپ بات کریں، یا جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں ان کی بات کریں، تو ان کے اوپر کوئی سسٹینیبل ہمارے پاس پالیسیز نہیں ہے. ٹورسٹ بھی جو گلگت بلتستان جا رہے ہیں ان کو ایک بات سوچ کے جانی چاہیے کہ ہمیں وہاں کے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کرنا. پاکستان سے یا جتنے بھی ہمارے ٹورسٹ وہاں پہ آتے ہیں تو ان کو پھر ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے. گندگی پھیلانا، کچرا پھیلانا، وہاں پہ درختوں پہ چڑھ جانا. ان جگہوں تک ہماری ایکسیس ہو گئی ہے جہاں پر ہماری نہ ہونے کے برابر ایکسیس تھی. گلگت بلتستان کے لیے بنیادی طور پہ ایک آرگنائز ٹورزم چاہیے، جس کے اوپر گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور گورنمنٹ آف پاکستان دونوں کو سوچنا ہوگا. پاکستان کی یوتھ کو چاہیے اپنے چیزوں کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرے، ویوز کو. السلام علیکم، توارے پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج کے پروگرام میں ہم دو بہت اہم ٹاپکس کے اوپر بات کرنے لگے. اس وقت پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہو رہا ہے جن میں سب سے زیادہ ڈیزاسٹر آتے ہیں، اور وہ ڈیزاسٹر کس قسم کے ہیں؟ وہ تمام کے تمام ڈیزاسٹر لنک کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے ساتھ، اور ان تمام چیزوں کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے وہ ہماری اکانومی پہ ہو رہا ہے. ہمیں ہیومن لاسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑا امپیکٹ ہے اس کا، وہ ٹورزم کے اوپر ہے. آج میرے ساتھ ایک صحافی موجود ہیں جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کیونکہ گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ ہے جو پہاڑوں میں ہے، وادیاں ہیں وہاں پہ دل فریب مناظر ہیں، لیکن ان تمام دل فریب مناظر کے ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں، کیونکہ وہاں پاکستان کے، بلکہ اگر بات کی جائے قراقرم ہائی وے کے ساتھ اٹیچ ہونے والے پہاڑی سلسلے کی، جو کہ کوہ ہندوکش ہمالیہ ہے، تو ان تمام پہاڑوں کا گڑھ ہے گلگت بلتستان. اسی گلگت بلتستان میں کچھ چیلنجز ہیں. ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کا جو تھریٹ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت دنیا میں 5ویں نمبر پر اور کچھ رپورٹس کے مطابق 6 نمبر پر فال کرتا ہے، ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں، صحافی اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور ہم سب کا ایز انڈیویجول کیا کردار ہونا چاہیے. السلام علیکم فہیم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہے؟ خیریت؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فہیم، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور تمہارے پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر آئے. یہ بتائیے کہ اس وقت کیونکہ مونسون کا پیک ہے، کچھ گلیشیئر لیک آؤٹ بس کے انسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں، لیکن اب لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ گلیشیئر لیک آؤٹ بس کیا ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی گلیشیئرس کے اچانک سے پگھل جانے سے ہوتا ہے، مگر زیادہ ڈیٹیل میں ہم جو ہے فہیم سے ہی یہ پوچھیں گے. جب گلیشیئر لیک آؤٹ بس جیسے ایونٹس گلگت میں ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ٹورزم پہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور اٹ سیلف وہاں کے لوگوں پر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ اور توار پاکستان کا بھی شکریہ، آپ نے اس اتنے اہم موضوع کے اوپر ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے. گلگت بلتستان کلائمیٹ کے حوالے سے بہت ہی حساس علاقہ ہے. اس علاقے کی جو حیت ہے اور جو جغرافیہ ہے وہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے کلائمیٹ کے ایشوز کے اوپر. یہاں پہ جو گلیشیئرز ہیں وہ جہاں ایک طرف پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں، وہیں پر ان سے جو درجہ حرارت میں اضافے کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے پگھلاؤ کا جو عمل ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے. پھر جو 2024 کا یہ سال ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اس سے پہلے ایکومولیشن ہوتی تھی سنو کی، وہ بہت کم ہو گئی. پھر وہ ٹائم، اس کا جو ٹریڈیشنل ایک ٹائم تھا شروع سے، ایک جس زمانے میں برف باری ہوتی تھی تو وہ اس میں جا کے ایکومولیٹ آسانی سے ہوتا تھا، اس کا وہ جو شیڈول تھا وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا. تو اس کی وجہ سے اس کی ایکومولیشن صحیح نہیں ہوئی، تو اس کا پگھلاؤ کا جو عمل تھا وہ بہت تیز ہو گیا. اور آپ کا اگر ایکومولیشن نہ ہو اور پگھلاؤ کا عمل بہت تیز ہو تو یہی جو ایک سہولت ہے یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر بن جاتی ہے لوگوں کے لیے. آپ نے گلگت بلتستان میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹ سنے ہوں گے، ایون عطا آباد جیسے
حادثات وہاں پہ ہو گئے اور بدسوات کا حادثہ وہاں پہ ہو گیا. گلیشیئرس اتنی تیزی سے پگھلتے ہیں کہ وہ پورا ایک سیلابی ریلا بنا لیتے ہیں, سیلاب کی شکل ہوتی ہے وہاں پہ, اور جب وہ سیلاب وہاں سے بہنا شروع کر دیتا ہے تو کئی کلومیٹرز تک وہ راستے میں اس کو جو کچھ ملتا ہے وہ اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے. لوگوں کے جان مال مکانات, ان کی جو آمدن کے ذرائع ہیں, ان کی لائف سٹاک ہے, وہ ساری اس کے اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ ایک کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اگر ایسی سچویشن ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ سڑکوں کا بلاک ہو جانا, وہاں پہ جو رابطہ پل ہے ان کا ٹوٹ جانا, اور جو بھی وہاں کی ریسورسز ہے رابطے کی, ان سب کا ڈسٹرب ہونا ایک معمول کی بات ہے. تو ایسی سچویشن میں لازمی بات ہے کہ جو ٹورزم ہے وہ بھی ڈائریکٹ اس سے متاثر ہو جاتی ہے. ہمارا جو کراکرم ہائی وے ہے جو بڑی حد تک آج بھی اکلوتا سورس ہے گلگت بلتستان اور دیگر شہروں کو ملانے کے لیے, اس کا میرے خیال سے کوئی ایسا سال نہیں گزرا ہوگا جب یہ ڈسٹرب نہ ہوا ہو, جب یہ بند نہ ہوا ہو, یا اس کے اوپر لینڈ سلائڈنگ نہ ہوئی ہو. معمولی سے بارش کے بعد بھی وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ شروع ہوتی ہے. پھر کراکرم ہائی وے میں آپ کے علم میں ہے کہ 2 بڑے ڈیم بن رہے ہیں اس وقت, دیامر بادشاہ ڈیم چل رہا ہے اور داسو ڈیم کی کنسٹرکشن بھی اسی روٹ کے اوپر ہے. تو اس کی وجہ سے اس کے اثرات بھی وہاں پہ پڑ رہے ہیں. پھر باری مشینری وہاں پہ چل رہی ہے, اور پہاڑوں کی مختلف جگہوں پہ کھدائی کا کام, سڑکوں کی تعمیر کا کام, یہ سارے معاملات کی وجہ سے اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ ٹورزم کے اوپر بھی ہے, منفی امپیکٹ پڑ رہا ہے, اور کمیونٹی کے اوپر بھی. ظاہر بات ہے پھر جب کمیونٹی ہی متاثر ہو اور اس کو ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو ایسے میں ظاہر بات ہے ٹورسٹ کے اوپر بھی اس کے منفی اثرات پڑ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو اس وقت پرٹیکولرلی گلگت بلتستان کے جو چیلنجز ہیں اس میں ایک بہت بڑا چنک ہمارے صاف پانی کا ہے, کیونکہ پوری دنیا کا اس وقت پوری دنیا میں پینے کے لیے صرف 1% پانی رہ گیا, ریسرچ یہ کہہ رہی ہیں. تو ان ریسرچ میں سے اگر پورے پاکستان کی جب بات کی جائے تو پورے پاکستان کا جو واٹر ریزروائر ہے وہ ہمارے پاس گلگت بلتستان میں موجود ہے. آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو واٹر ریزروائرز ہے وہ برف باری نہ ہونے کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج درجہ حرارت کے بڑھ جانے کی وجہ سے جو مسلسل گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں, ہم اس کو اور وہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کیسے کوپ اپ کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کی ایک ریسورسز وہاں پہ موجود ہے, جغرافیہ ہے, لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, لیکن حکومتی سطح پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو حکومت کے پاس پلاننگ کی کمی ہوتی ہے, پالیسیز کی وہاں پہ کمی ہوتی ہے, اور جو ایک بیوروکریٹک ایک سٹرکچر ہے پاکستان کے اندر, اپنا مخصوص جو ان کا دورانیہ ہے 2 سال ہے 3 سال ہے وہ گزارنا ہے, گزارنے کے بعد نکل جانا ہے, تو یہ والا فارمولا گلگت بلتستان میں کام نہیں کر رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ تو پولیٹیکل پریکٹس اتنی زیادہ نہیں رہی ہے, تو ایسے میں لازمی بات ہے کہ پورا جو نظام ہے وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کی بیوروکریسی کے اوپر. تو ایسے میں جو کی پوسٹ ہے ان پہ ویسے بھی وفاق سے ہی تعیناتی ہوتی ہے, تو وہ وہاں پہ آ کے پھر وہیں ٹائم گزارنے والی پالیسی پہ آ جاتے ہیں. تو اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی حوالے سے ٹورزم کی آپ بات کریں, کلائمیٹ کی آپ بات کریں, یا جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں ان کی بات کریں, تو ان کے اوپر کوئی سسٹینیبل ہمارے پاس پالیسیز نہیں ہے. تو ایک زمانے میں تو ہمیں بھی بڑی حیرت ہوتی تھی کہ لوگ پانی خرید کے پیتے ہیں, بڑی حیرت ہوتی تھی ہمیں. تو آج کل خود ہمارے بھی یہ حالت ہے, وہاں پہ بہت سارے علاقے ایسے وہاں پہ پانی کی قلت ہوتی ہے, بڑے بڑے ٹینکر منگوا کے وہ اپنے جو ٹینکیاں ہیں ان کو بھر لیتے ہیں. تو یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں بنیادی طور پہ ان پالیسیز کے نہ ہونے کا. جہاں پہ آپ کے پاس صاف پانی اویلیبل ہوتا ہے تو وہ سیدھے جا کے دریا کے پاس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے سمندر تک. اس کو نہ کوئی کہیں پہ فلٹر کرنے کا نظام ہے, نہ کہیں پہ اٹھانے کا نظام ہے, نہ کہیں پہ ریٹریٹ کرنے کا نظام ہے. پھر جو ہمارا ٹریڈیشنل, اگر گلگت سٹی کی میں بات کروں تو جو ٹریڈیشنل وہاں پہ نالے بنائے گئے ہیں لوگوں کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے, وہ مجھے خود بھی یاد ہے جب ہم پیتے تھے اس سے زمین کو سیراب کرنے کا پانی ہوتا تھا وہ اتنا صاف ہوتا تھا کہ پیا جاتا تھا وہ. تو آج اس میں جو پانی کا فلو ہے وہ ریورس چل رہا ہے, کیونکہ جگہ جگہ اتنی گندگی پڑی ہوگی, ہاسپٹل ویسٹ تک وہاں پہ لا کے ڈالا ہوا ہے, اور جہاں پہ اس کی وہ جو دیواریں ہیں کمزور ہو کے نیچے سائڈ پہ جو کمیونٹیز ہیں ان کے گھروں کے اندر گھس جانا, ان کے گھروں کو نقصان پہنچانا, اور یہ صورتحال ہے. اب ان 2 نالوں کو بنانے کے لیے گورنمنٹ کے پاس وسائل نہ ہونے کی بات تو نہیں ہے, لیکن پالیسیز نہیں ہیں, ڈپارٹمنٹ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کمیونٹیز کو اعتماد میں لے کے کوئی ایسا فارمولا وہاں پہ بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے جس سے ان تمام چیزوں کی پریزرویشن ہو, زمینیں سیراب ہو, اور لوگوں کو اچھے طریقے سے گھر کے دروازے تک ان کا پانی ملے. ایسے سسٹم نہیں ہے. تو گلگت بلتستان میں سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پالیسیز نہیں بناتے ہیں. آپ
रोज़ाना बैठ के बेशक बॉर्डर पे बैठ के आप गाड़ियों को हिसाब करें कि जी भी में इतनी गाड़ियाँ दाखिल हो गई, उसमें इतने टूरिस्ट थे, एक फार्मूला अपने लिए बना ले, लेकिन उन टूरिस्ट का गिलगित बल्तिस्तान के इस जो इकोसिस्टम है इसके ऊपर इनपुट, उसके असरात जांचने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। अगर जनरल एक रफ एस्टिमेट बनाए तो वो अरबों में लेके जाते हैं जी। कि उसका आमदन हो गया। मतलब आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां से गुजर रही है, हजारों की तादाद में गाड़ियां आती है, ना आप 1 रुपए का फीस लगा सकते हैं, ना 1 रुपए की किसी किस्म की इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए इस मद में कोई जुर्माना आप लगा सकते हैं, कोई भी आपके पास नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में पूरा पाकिस्तान आप वहाँ पे लेके आ जाए, 20 करोड़ आबादी पूरी 2 साल में वहाँ पे गाड़ियाँ चलाएंगी तो ये सारे रिसोर्सेस आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो पॉलिसीज़ की बुनियादी तौर पे कमी है और उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघल जाएंगे, जो हमारे सड़कें हैं वो भी ज़ाहिर बात है उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा, और जितने हमारे रिसोर्सेज हैं इस मद में तो वो सारे के सारे मनफी रवैये की तरफ जाएंगे और फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँचाते रहेंगे।